آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز اور آپ کو کوآپریٹیو کے حوالے سے، واجد نسیم صاحی کے حوالے سے، عرفان نواز میمن کے حوالے سے انتہائی اہم ولاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ کوآپریٹیو کے حوالے سے اور جناح گارڈن کے حوالے سے میں گزشتہ چند دنوں سے جو میری رپورٹنگ ہے، جو میری تحقیقات ہیں، جو چیزیں ہیں وہ مکمل ہو رہی ہیں اور مسلسل میں رپورٹ کر رہا ہوں، حقائق اعلیٰ حکام تک، ایوان بالا تک، اور جو ذمہ داران ریاست ہیں ان تک پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ آج کا بھی ولاگ انتہائی اہم ہے اور آج کی جو گفتگو ہے یہ سوالات ہیں بنیادی طور پر میرے، جو اس ساری صورتحال میں ابھی تک جنم جنہوں نے لیا ہے۔ یہ سوال میں اس وقت وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے سامنے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے سامنے، وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب کے سامنے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ اب پانی جو ہے وہ پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے۔ یہاں پہ اس وقت جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق رجسٹرار کوآپریٹیو عرفان نواز میمن جناح گارڈن کی مہا کرپشن، مہا حرام خوری پر خاموش کیوں ہیں؟ کیا یہ خاموشی مجرمانہ تو نہیں؟ اگر یہ خاموشی مجرمانہ ہے تو پھر اس کے پیچھے کیا کیا شواہد موجود ہیں، کیا کیا حقائق موجود ہیں؟ اس کا سوال عرفان نواز میمن سے کھل کر ہونا چاہیے اور اس کا جواب بھی لینا چاہیے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ کیا بحیثیت رجسٹرار کوآپریٹیو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی جو خاموشی ہے اس کو کون توڑ سکتا ہے، کون ان سے جواب لے سکتا ہے؟ یعنی ریاست کے اہم ذمہ داران، کیا نئی چیف کمشنر اسلام آباد اس پر جواب دینا پسند کریں گے، یا سیکرٹری داخلہ یا وفاقی وزیر داخلہ جناب محسن نقوی اس چیز کا نوٹس لیں گے؟ جناح گارڈن کی موجودہ انتظامیہ کے خلاف کرپشن کی انکوائری جو ہے وہ اے سی صدر کے پاس التوا کا شکار ہے، مہینوں سے، ڈیٹ پہ ڈیٹ، تاریخ پہ تاریخ جج صاحب، تاریخ پہ تاریخ جج صاحب، اور یہ انکوائری مکمل کیوں نہیں ہو سکی؟ واجد نسیم صاحی کے کیا ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ اس نے سارا جو سسٹم ہے اس کو گینگ اپ کیا ہوا ہے اور اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اس کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، اس کو سلاخوں کے پیچھے نہیں پھینکا جا سکتا، اس سے جو اس نے پیسے لوٹے ہیں وہ نہیں نکلوائے جا سکتے؟ کیا ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے؟ سرکل رجسٹرار اشتیاق جیلانی کا واجد نسیم صاحی سے کیا تعلق ہے؟ میں گزشتہ ولاگ میں بھی اس پہ بات کر چکا ہوں۔ کیا کوئی مانیٹر کرنے والا نہیں ہے کہ اشتیاق جیلانی شام کو اور دن کے کن اوقات میں اور کیسے کیسے ان کی کالز پہ رابطے ہوتے ہیں، کیا کیا ڈیلز ہوتی ہیں؟ اور اشتیاق جیلانی صاحب، میں اشتیاق جیلانی سیریز الگ سے کروں گا، یہ چھوٹا موٹا کریکٹر نہیں ہے اشتیاق جیلانی۔ یہ پاکستان کے، دیکھیں، ملک بنتے ہیں اداروں سے، ادارے بنتے ہیں لوگوں سے، لوگوں میں جب اشتیاق جیلانی جیسے کرپٹ اور کریہ چہرے اور عرفان نواز میمن جیسے سوفسٹیکیٹڈ وائٹ کالر کرمنلز بیٹھے ہوں گے تو پھر کیسے کام ہو سکے گا؟ پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ کرپشن کی وبا کیسے ختم ہوگی؟ اشتیاق جیلانی کوآپریٹیو قوانین کے بظاہر تو محافظ ہیں، لیکن لینڈ مافیا کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں اس نے انہیں لٹیرا بنا دیا ہے، اور اس لٹیرے پن کے بدلے میں انہوں نے واجد نسیم صاحی کو جو فیورز دی ہیں اس پہ الگ سے ولاگ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سوالات ہیں، یہ ریاست کے اہم ذمہ داران کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان سے پوچھیں کہ آپ قانون کے محافظ ہیں، لیکن آپ نے شب خون مارتے ہوئے، ڈاکہ مارتے ہوئے واجد نسیم صاحی کو کیا کیا فیورز دیں اور بدلے میں کیا کیا لیا؟ اشتیاق جیلانی نے لیگل گراؤنڈ پر واجد اینڈ کمپنی کو جو فیورز دیں، جعل سازیوں پر پردہ جو ڈالا، اور جناح گارڈن میں جو پچھلے 1.5 سال سے اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، سابقہ صدر کے اور نائب صدر کے استعفے اور کرپشن کے الزامات کو نظر انداز کرنے کا اشتیاق جیلانی نے کیا نذرانہ وصول کیا ہے؟ یہ حرام خوری کی وہ انتہا ہے جس کے اوپر اب جو ہے نا، وہ میں کہتا ہوں کہ فرشتے بھی اگر یہاں پہ ہونا تو وہ بھی چیخ پڑیں، لیکن پتہ نہیں اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کانوں پر جوں کیوں نہیں رینگ رہی، وہ ان انکوائریز کو مکمل کیوں نہیں کر رہے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں پھینک رہے؟ غریب، معصوم، بے بس، یتیم، مسکین لوگوں کے جو پیسے ہیں، ان کی انویسٹمنٹس ہیں، وہ واپس کیوں نہیں دلوا رہے؟ واجد نسیم صاحی المعروف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، انہی کا جو کہنا ہے یہ ارب پتی کیسے بنے، آمدن سے زائد اضافے کیسے ہوئے، اس سب کا جو ہے وہ ٹریل ہونا چاہیے اور فرانسک آڈٹ ہونا چاہیے۔ کتنے پلاٹس کی واجد نسیم صاحی نے ری ٹیمپرنگ کی؟ ایل او پی کے خلاف ورزی پر ارشد چوہان ڈی جی پلاننگ نے کیا ایکشن لیا؟
یہ بہت اہم سوال ہے۔ واجد نسیم سائی نے موجودہ دنوں میں نیشنل اسمبلی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے 50 کروڑ جو ہڑپ کی ہے اس میں ویلاگ کر چکا ہوں، لیکن یہ بھی سوال کرنا چاہیے کہ کیسے ہڑپ کیے۔ ڈائریکٹر لا رابعہ اورنگزیب نے زبانی احکامات تو جاری کیے کہ 50 کروڑ خرچ نہ کیے جائیں، لیکن تحریری حکم نامہ جو ہے وہ انہوں نے جاری نہیں کیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اور واجد نسیم سائی نے 50 کروڑ کی بندر بانٹ کہاں کی؟ یہ بڑے اہم سوال ہے۔ وقار شاہ کون ہے اور واجد نسیم سائی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ڈیولپمنٹ میں کتنے کروڑ کی جعل سازی کی گئی؟ نئے دفتر پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے، جبکہ 5000 سے زائد متاثرین پلاٹس کی منتظر ہیں۔ واجد نسیم سائی کے فرنٹ مین کمپنیاں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل جناح گارڈن انتظامیہ کے خلاف مصدقہ ثبوتوں کے باوجود ناکام کیوں ہے؟ نئے ڈائریکٹر شہزاد ندیم بخاری اس کا نوٹس لیں۔ سابق صدر نائب صدر کے استعفوں کے بعد انتظامی کمیٹی تحلیل کیوں نہ ہو سکی؟ واجد نسیم سائی کی فرح گوگی کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے؟ اینٹی کرپشن نے واجد نسیم سائی کے خلاف کارروائی کیوں کی؟ یہ وہ سوالات ہیں واجد نسیم کی، جو یہ پہلا جو کوشچنئر ہے، یہ ایک پورا ایگزام ہے، واجد نسیم ایگزام، اس کا پورا نام ہے واجد نسیم ایگزام، واجد نسیم پیپر 1 آج میں نے پڑھ دی ہے۔ اب اس کے جوابات جو ہیں وہ ریاست کے ذمہ داران لیں گے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اس حرام خور درندے اور کبھی انسان کو انجام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ کرپشن سے پاک پاکستان ہی نئے پاکستان، پرعزم پاکستان، روشن پاکستان کا ایک بنیاد بن سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔